ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم سورہ حمزہ کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ حمزہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 9 آیات ہیں. سورہ حمزہ کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورہ حمزہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ویلن خرابی ہے لکلی ہر کے لیے ہمزتن عیب کرنے والے لمزتن غیبت کرنے والے. ویل لکلی ہمزت لمزہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے. الذی وہ جمع جس نے جمع کیا مال وعددہ اور اسے گن گن کر رکھا. جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا. یحسب گمان کرتا ہے وہ انا تحقیق مالہ اس کا مال اخلدہ ہمیشہ رکھے گا اسے. یحسب ان مالہ اخلدہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. کلا ہرگز نہیں. لیمبذن البتہ ضرور پھینکا جائے گا وہ فی الحطمہ روندنے والی میں. کلا لیمبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا. وما اور کس نے ادراکا معلوم کروایا آپ کو ملحطمہ روندنے والی کیا ہے. وما ادراک ملحطمہ اور آپ نے کیا جانا کیا روندنے والی. نار اللہ اللہ کی آگ الموقدہ بھڑکائی ہوئی. نار اللہ الموقدہ اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے. التی وہ تطلع جو چڑھ جائے گی علی الافئدہ دلوں پر. التی تطلع علی الافئدہ وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. انہا تحقیق وہ علیہم ان پر مؤصدہ بند کی ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمدم ستونوں میں ممددہ لمبے لمبے. فی عمدم ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں.
الحمدللہ سورہ ہمزہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ سورہ ہمزہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہمزہ ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 32 ہے اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 104 ہے۔ سورہ ہمزہ مکی سورت ہے اور اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی یہی روایت مستند ہے کہ یہ سورت دور نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہمزہ کا نام سورہ ہمزہ اس لیے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ ہمزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ ہمزہ کی پہلی آیت مبارکہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس میں جو لفظ ہمزۃ لمزہ بیان کیا گیا ہے، ان دونوں لفظوں کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی غیبت و بدگوئی کرنے والا۔ ابو العالیہ و حسن اور مجاہدہ و عطا بن رباح کہتے ہیں کہ ہمزہ اس کو کہتے ہیں جو روبرو بدگوئی کرے، اور لمزہ اس کو جو پیٹھ پیچھے برا کہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس کے برعکس معنی بیان کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ اور مجاہد رحمہم اللہ سے یہ بھی منقول ہے کہ ہمزہ وہ ہے جو کسی کے نسب میں طعن کرے، اور لمزہ سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ اعضاء کے اشاروں سے کسی کی آبرو ریزی کرے، جبکہ سفلوں کی عادت ہوتی ہے کہ آنکھ بھووں یا منہ بنانے سے کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ ہے جو زبان سے برائی کرے، اور لمزہ وہ ہے جو افعال سے یعنی اعضاء کے اشاروں سے برائی کرے۔ یہ تمام اقوال جو بیان کیے، ان تمام اقوال سے ایک ہی مطلب برآمد ہوتا ہے، یعنی طعن اور اظہار عیب، کسی کی دل آزاری اور بے عزتی کرنا، چغل خوری اور دو میں جھگڑا کرا دینا، ایک کی بات دوسرے سے کہہ کر رنج پیدا کر دینا اور نقلیں کرنا، آوازیں کسنا اور قہقہے اڑانا۔ فی زمانہ کارٹون سازی بھی اسی زمرے میں شامل ہوتی ہے، جس کو آج کل کافی مقبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ آیات ابی بن خلف، اخنس بن شریق، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل جیسے رؤسائے مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے۔ یہ تمام رذیلہ خصلتیں جو بھی ہم نے بیان کی، ان تمام رذیلہ خصلتوں سے بچنے کی قرآن کریم نے تلقین فرمائی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے پر پھپتیاں چست نہ کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مومن نہ طعنہ باز ہوتا ہے، نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا، نہ بے حیائی کرنے والا۔ یعنی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اعضاء سے، زبان سے دوسروں کی تحقیر یا تذلیل کرے، ان کو طعنہ دے یا ان کو سامنے منہ پر یا پس پشت بے آبرو کرنے کی کوشش کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول خود ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرنا جو اس کو بری معلوم ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر دراصل اس میں وہ عیب ہو تو بھی غیبت ہے؟ فرمایا، اگر عیب ہے اور تو نے بیان کیا تب ہی غیبت ہے، ورنہ تو وہ بہتان ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس کے عیب پر طعنہ زنی نہ کرو، اللہ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اسی بلا میں مبتلا کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ویل کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ویل سے کیا مراد ہے؟ اس کے بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت، عذاب دوزخ کی ایک وادی، عذاب کی شدت، شر اور بدی میں داخل ہونا، درد مند کرنا، مصیبت زدہ بنانا، افسوس، سختی، کلمہ وعید و زجر،
کلمہ عذاب، عذاب شدت، جہنم کی وادی کا ایک نام، جہنم کے ایک کنویں کا ایک نام، جہنم کے دروازے کا ایک نام، کلمہ حسرت و ندامت یا رسوائی یا تباہی۔ ویلن میں یہ تمام معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ طعن زنی اور غیبت کرنے والوں کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ ان کی ان سفلی عادتوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مال پرست ہیں، جیسے کہ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 2 ہم نے پڑھی، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ تو ان کی یہ خراب عادتیں کس وجہ سے ہیں کہ وہ مال پرست ہیں۔ انہوں نے دولت کو معبود اور حصول دولت کو مقصد زندگی بنایا ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے مال کو شمار کرتے ہیں، یعنی گنتے رہتے ہیں، ہر وقت اس میں اضافہ کرنے کی سعی میں رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کو یہ خبط لاحق ہو گیا ہے کہ ہم ذی عزت رؤوسا ہیں، اور جو لوگ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت، وہ نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ معاشرے میں ان کی حیثیت کسی بھی طرح قابل قدر نہیں، ہم پر کسی بھی قسم کی فضیلت نہیں رکھتے ہیں۔ کنبہ، قبیلہ، زمین، باغات اور مال و دنیا، ہر اعتبار سے ہم ان سے بہتر ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل کرنا روا سمجھتے ہیں۔ یہ نادان اس حماقت و سفاہت میں مبتلا ہیں کہ ان کا یہ مال ان کی زندگی کو دوام بخشے گا، وہ موت کو اپنے مال سے ٹال سکتے ہیں اور یہ مال ہمیشہ ان کے پاس ان کے ساتھ رہے گا۔ تعجب ہے ان کی جہالت پر، ہر روز وہ دولت مند اور جاہ و منصب رکھنے والوں کو دنیا چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ان روز مرہ مشاہدات سے ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور مسلسل اس غفلت میں ہیں کہ یہ مال و زر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ نہیں جانتے کہ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، یعنی آگے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ کلا لیمدن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا، یعنی یہ مال و دولت ان کی زندگی کو دوام بخشے گا، نہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے اہل خانہ، ان کا جمع کیا ہوا مال، ان کے مکانات و باغات سب ادھر ہی رہیں گے اور وہ تنہا اور خالی ہاتھ قبر کی آغوش میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں نبذ کے معنی پھینک دینے کے ہیں۔ جس طرح انسان بے وقت چیز کو کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے، بالکل اسی طرح یہ زر پرست یعنی دولت کی پوجا کرنے والے ذلیل اور رسوا ہو کر حطمہ، جو جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس میں پھینک دیے جائیں گے۔ حطم کے معنی ہیں چورا چورا کرنے کے ہیں۔ یہ ایک ایسی آگ کی وادی ہے کہ ہر اس چیز کو جو اس میں پھینک دی جاتی ہے چورا چورا کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ حطمہ وادی کیا ہے؟ اس کی ہولناکی اور اس کی شدت کا اندازہ لگانا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ انسان کو صرف دنیاوی آگ کا مشاہدہ ہے۔ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ چاہے جس طرح کی بھی دہکائی جائے آہستہ آہستہ بجھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس جہنم کی آگ یہ ہے کہ ہر وقت وہ تیز سے تیز تر ہوگی۔ یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل نار کے لباس ہی گندک کے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر جن سے وہ ہمز اور لمز کرتے تھے، یعنی عیب جوئی اور طعنہ زنی کرتے تھے، آنکھ پہنچے گی، اور جسم کے مرکزی عضو دل تک پہنچے گی، جو عقائد و خیالات کا مرکز بھی ہے۔ اس آگ سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، جیسے ہم نے آیت مبارکہ میں پڑھا تھا، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، کہ وہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔
تو وہ جہنم میں آگ کے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوں گے. یہ ستون آگ کے ہوں گے, یہاں فضا آگ کی ہوگی, ان کا اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا. یہ آگ ان کے ہر اس کو جلائے گی مگر اس سے ان کی موت واقع نہ ہوگی. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان پر نئی کھالیں چڑھائی جائیں گی, اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح ہوگا. سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 131, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ترجمہ, اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 24, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ترجمہ, تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ روز حشر ان کی کھالوں کو جلایا جائے گا, اس کے بعد ان پر دوبارہ کھالیں چڑھائی جائیں گی اور یہ مسلسل سلسلہ جاری رہے گا. فرمایا گیا, ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. ترجمہ, جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں. یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے. الحمدللہ. سورہ ہمزہ کا ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوا. اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص لوگوں کو طعنے دیتا ہے اور ان کے عیوب تلاش کرتا ہے وہ آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا. پھر ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اس خیال سے مال جمع کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. آئیے سورت کے کچھ فضائل و خواص جان لیتے ہیں. سورہ ہمزہ کے متعلق روایات میں ہے کہ یہ سورت دشمن کے ظلم سے نجات پانے کے لیے بہت مفید ہے. 11 مرتبہ پڑھنے سے کوئی بھی دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا. روزانہ سوتے وقت 1 مرتبہ پڑھ کر سونے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے. اسے پڑھنے والا برائیوں سے دور اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. الحمدللہ, آج ہم نے سورہ ہمزہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم سے بے انتہا دعا ہے کہ وہ ہمیں سورہ ہمزہ پڑھنے کے صدقے میں غیبت, حسد, طعنہ زنی اور تمام تر اخلاقی موذی بیماریوں سے مکمل نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك